کے خاص آدمی تانگت کو تیر لگتا ہے اور وہ زخمی حالت میں وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں ابن العربی اور درویش بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اس کو زخمی حالت میں دیکھ کر گھوڑے سے نیچے اتارتے ہیں اور تیر نکال دیتے ہیں اور اس کے زخم پر مرہم وغیرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی اسے کہتے ہیں کہ تم شاید کسی غلط راستے پر جا رہے تھے، اس لیے تمہیں یہ زخم لگا ہے، کیونکہ ابن العربی سمجھ گئے تھے کہ یہ ایک منگول ہے اور غلط کام کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تانگت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ درویش کہتا ہے کہ آپ نے اسے ایسے کیوں جانے دیا؟ ابن العربی کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی امانت ہے جو یہ ہمیں واپس کرے گا۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل اور اس کے ساتھی خوشگوار موڈ میں گپ شپ کرتے ہیں۔ دوان کہتا ہے کہ ہم نے کردوغلو، استاد اعظم اور ٹیٹوس کو مارا تھا۔ اب وہ جہنم میں آپس میں باتیں کرتے ہوں گے کہ کیسے ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں مارا تھا، اور اب نویان اور تانگت کی باری ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ قبیلے میں موجود غدار نے ہمیں سخت پریشان کر رکھا ہے، اس لیے ہمیں جلد سے جلد اسے پکڑنا ہوگا۔ ادھر قبیلے میں آیتلن ایک بار پھر کرکل سردار کو کہتی ہے کہ سلجوق ریاست کی طرف سے جو اعلیٰ مقام آپ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ایک دن آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ میرا بھائی گمستیکن آپ کی مدد کرے گا۔ اگلے دن گونجا گل گندوگدو سے ملاقات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے کام میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھے پرشین اور گریک زبان بھی آتی ہے، جس پر گندوگدو کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کام کی ضرورت تھی۔ اس دوران سلجان بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں قبیلوں کا ایک جرگہ بلایا جاتا ہے، جس میں گندوگدو کہتا ہے کہ تاجر افراسیاب نے ہمارا سارا مال اور مویشی دیکھ لیے ہیں اور ہم سارا سامان اس کو بیچ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تاجر افراسیاب ہمیں قیمت ایڈوانس میں ادا کرے گا۔ اتنے میں آیتلن کا بھائی گمستیکن قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ کوجا بشو سے کہتا ہے کہ اس وقت جرگہ چل رہا ہے اور کرکت سردار بھی وہیں موجود ہے۔ گمستیکن جرگے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ سخت غصے میں بات شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 3 سال سے سلطان علاء الدین کے پاس کام کر رہا تھا، لیکن اب میری ڈیوٹی قبیلے میں لگا دی گئی ہے، لیکن میرے پاس ایک نہایت ہی بری خبر ہے۔ ہمارا ایک کمانڈر ارتکش جو اس قبیلے میں آیا تھا اس پر حملہ ہو گیا ہے اور اس کے ایک سپاہی کے علاوہ سارے سپاہی مارے گئے ہیں، جبکہ ارتکش کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور بچنے والے سپاہی نے بتایا ہے کہ یہ حملہ ارطغرل اور اس کے سپاہیوں نے کیا ہے۔ اس بات پر سب چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر گمستیکن کچھ ہتھیار دکھاتا ہے کہ یہ اس جگہ سے ملے ہیں اور یہ کائی قبیلے کے ہتھیار ہیں، جس پر گندوگدو کہتا ہے کہ ہمارے 12 سپاہی نویان کے ساتھ مل گئے تھے، ہو سکتا ہے یہ حملہ انہوں نے کیا ہو۔ پھر گمستیکن جیب سے ایک خط نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ سعادت الدین کوپک نے یہ حکم دیا ہے کہ ارطغرل جہاں بھی دکھے اس کو مار دیا جائے، جس پر حیمہ خاتون سخت غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور یہ ارطغرل پر ایک الزام ہے۔ اس کے بعد وہ اور کائی قبیلے کے باقی لوگ جرگے سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل ایک اور خط لکھتا ہے کہ آج قبیلے میں ارطغرل پر قتل کا الزام لگایا گیا ہے اور اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن میری نظر میں وہ بے گناہ ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف گمستیکن آیتلن سے ملاقات کرتا ہے۔ آیتلن کہتی ہے کہ میں گونجا گل کی شادی گندوگدو سے کرانا چاہتی ہوں، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے۔ گمستیکن کہتا ہے کہ مجھے بھی وہ اچھا آدمی لگتا ہے۔ اتنے میں کرکل سردار وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل ایسا نہیں کر سکتا، کیا تمہیں اس سپاہی پر اعتبار ہے؟ گمستیکن کہتا ہے کہ مجھے صرف ریاست کے حکم پر اعتبار ہے اور میں اسی کو مانوں گا۔ دوسری طرف سلجان حیمہ خاتون کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ حلیمہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ حلیمہ غار میں ارطغرل کے پاس پہنچتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ سلجوق ریاست نے تمہارے خلاف ایک حکم جاری کیا ہے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ادھر قبیلے میں گندوگدو گمستیکن سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بھائی ارطغرل بالکل بے گناہ ہے، جس پر گمستیکن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کو گرفتاری دے دینی چاہیے، ریاست کی عدالت میں مقدمہ چلے گا اور اگر وہ بے گناہ ثابت ہو گیا تو اس کو باعزت بری کر دیا جائے گا، لیکن اگر اس نے ایسا نہ کیا اور پہاڑوں میں پھرتا رہا تو ہمارے سپاہی اس کو پکڑ لیں گے اور پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہوگا، اس لیے تم بھائی بنو اور اس کو گرفتاری دینے پر مجبور کرو۔ دوسری طرف تانگت زخمی حالت میں نویان کے ڈیرے پر پہنچتا ہے۔ نویان اس پر سخت غصے میں ہو جاتا ہے کہ ارطغرل کیسے تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں زندہ واپس آنے کی بجائے مر جانا چاہیے تھا۔ اتنے میں حمزہ اور عبد الرحمن ارتکش کو پکڑ کر وہاں لے آتے ہیں اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔